بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا بایو 101 کا لیکچر نمبر 37 کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ ٹاپک نمبر 117 سے لے کے ٹاپک نمبر 119 تک کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے فنجائی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھا تھا۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ فنجائی کی پہلے بات کریں گے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں، پھر ہم لوگ ایلجی اور فنجائی یہ دونوں ہو جائیں گے ہمارے کمپلیٹ، اس کے بعد ہم لوگ اینیملز کی اسٹڈی کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹنگ چیپٹرز ہیں بہت زیادہ، اب آگے والے سارے ایزی، اتنے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں ہیبیٹیٹس، کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے فنجائی کی۔ اچھا، فنجائی جو ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے تقریباً وہ ہیبیٹیٹ میں گرو کرتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی آرگینک میٹر پایا جاتا ہے کسی بھی طرح کا، تو وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انوائرمنٹ اگر بہت زیادہ ایکسٹریم ہو تو وہاں پہ فنجائی نہیں پائے جاتے، تو اس لیے انوائرمنٹ بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا بہت ہی زیادہ ڈائیورس گروپ ہوتا ہے، مختلف قسم کی اس کے اندر اسپیشیز پائی جاتی ہیں۔ ٹوٹل جو ہے نا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ان کی فنجائی کی 1.5 ملین اسپیشیز پائی جاتی ہیں، اور ان ساری 1.5 ملین میں سے 69,000 سے لے کے 1 لاکھ تک جو اسپیشیز ہیں وہ تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ مٹی میں پائی جاتی ہیں، پانی میں پائی جاتی ہیں، ہمارے فوڈز کے اوپر پائی جاتی ہیں، ایون کہ اینیمل اور پلانٹ کی باڈیز کے اوپر بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ ایک فنجائی ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے مائکورائزا۔ مائکورائزا وہ فنجائی ہوتی ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں نا، واسکولر پلانٹس، ان کے روٹس کے ساتھ یہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہوتے ہیں لائکنز۔ لائکنز ہوتے ہیں کہ فنجائی اور الجائی یہ دونوں آپس میں ایسوسیشن بنا لیتے ہیں اور یہ مل کے رہتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لائکنز۔ لائکنز میں کیا ہوتا ہے کہ ایلجی اور فنجائی کی یہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، اور یہ سمبائیوٹک ایسوسیشن ہوتا ہے۔ سمبائیوٹک ایسوسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سمبائیوٹک ایسوسیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک چیز دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے نا وہ کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی، یا پھر دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، یا پھر دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یوزلی ہم کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو نیا ایکو سسٹم ہے اس کے یہ پہلے انہیبیٹنٹس ہیں جو لائکنز ہیں نا، یہ آج کل ہمارے نئے ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ فنجائی بہت امپورٹنٹ ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ ریڈیوسرز بھی بولتے ہیں۔ جتنا بھی ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں اور اس کو لیس ٹاکسک فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ایسی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں جو کہ پھر پلانٹس اس کو یوز کر سکیں، اور پھر جو سوائل کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے پلانٹس پھر بہت اچھے گرو کرتے ہیں۔ ہمارا ایک طرف تو دیکھا جائے تو ہم لوگ جو ہے نا ہمارا جو فوڈ کی جو سورس کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہے فنجائی، دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ فنجائی ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے فوڈ کو سپوائل بھی کر دیتی ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ مشرومز کی بات کریں، مختلف ٹائپس ہوتی ہیں مشرومز کی جو کہ ہم کھاتے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ ایز اے فوڈ ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پروٹینز پائے جاتے ہیں، اور کچھ مشرومز ایسے ہوتے ہیں جو کہ زہریلے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور کچھ ایسے فنجائی ہوتے ہیں کہ ہمارے فوڈز کو سپوائل کر دیتے ہیں، جیسے بریڈ مولڈز کی ہم لوگوں نے اگزامپل پڑھی تھی، جو کہ بریڈ کو جو فنجائی لگ جاتی ہے نا ہماری بریڈ خراب ہو جاتی ہے، اور جو فنجائی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بریڈ مولڈز بولتے ہیں۔ فنجائی کو ہم لوگ میڈیسنز بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک فنجائی ہوتی ہے ٹرفلز، ٹرفلز کو ہم لوگ میڈیسنز میں استعمال کرتے ہیں، یہ مٹی کے اندر یہ گرو کرتی ہے۔ اس کے بعد پینسیلیم، یہ وہ فنجائی جو کہ ہم لوگ پینسیلین بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کی ڈرگز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ فنجائی کو یوز کرتے ہیں بنانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے پیتھوجینک فنجائی۔ پیتھوجینک فنجائی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ والی فنجائی جو کہ ڈیزیزز کاز کرتی ہے پلانٹس میں اور ہیومنس میں۔ بہت ساری ایسی فنجائی جو کہ پیتھوجینک ہوتی ہیں، اینیملز، پلانٹس اور ہیومن بینگس میں انفیکشنز کریٹ کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے اسکن انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، آئی انفیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے انفیکشنز ہوتے ہیں۔ پیراسائٹس جو ہوتی ہیں یہ ہیومن بینگس کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں نا، وہ یہ اسی کی وہ نہیں، وہ تو وارمز ہوتے ہیں، خیر ویسے بھی جو ہے نا ہیومن بینگس جو پیراسائٹس وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف طریقے سے یہ بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ ڈیزیز ہوتی ہے، اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں پاؤں کی وہ ہوتی ہے ڈیزیز، زیادہ تر پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا اس کے درمیان وہ ہو جاتی ہے عجیب سی، مطلب جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ اس کو آئی تھنک کہتے بھی فنجل انفیکشن ہی اس کو بولتے ہیں،
پاؤں کی وہ ہوتی ہے جو یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پلانٹس کے اندر یہ جو انفیکشنز کریٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. ایک فنجائی ہوتی ہے یسٹ یعنی کہ جس کو ہم لوگ خمیر بھی بولتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں اور فوڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ یسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ آرگینزم سمجھا جاتا ہے. مختلف قسم کے بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس بنانے کے لیے زیادہ لمبے عرصے تک پروڈکٹس کو پریزرو کرنے کے لیے بھی یسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ یوکیریوٹک ہوتا ہے, ویل ڈیفائنڈ اس کا نیوکلیس ہوتا ہے, اور پرو کیریورس کے مقابلے میں جو یسٹ جو ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگ پروٹینز بنانے میں زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جو ہمارا پانی ویسٹ ہمیں کرنا ہوتا ہے نا اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم لوگ یسٹ کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یسٹ کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ یہ ہیوی میٹلس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے اور پانی کے اندر موجود جتنے بھی کنٹامنٹس ہوتے ہیں نا اس کو لیس ٹاکسک فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہ تو ہم لوگ نے الجی اور فنجائی کے بارے میں پڑھا. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اینیملس کی اسٹڈی کے بارے میں. اینیملس کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ان کی جو مین کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوکریوٹک سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں, اور یہ وہ ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں. ان کی مختلف قسم کی فارمز ہوتی ہیں. کچھ سمپل اینیملز ہوتے ہیں جیسے کہ اسپونجز وغیرہ. یہ اسپونجز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ سمندر میں نا سمندر کی تہوں میں پائے جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی پودا ہے. پورس سی ان کی باڈی ہوتی ہے اسپونجز کی طرح کی نا, اسپنج کی طرح کی ان کی نا باڈی ہوتی ہے. اور یہ میرے پاس پکچر اب اس کی نہیں بڑی ورنہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی. آپ لوگ اس گوگل پہ سرچ کیجئے گا. اب وہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی پلانٹس ہیں, حالانکہ وہ پلانٹس نہیں ہوتے. پلانٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں. جو اسپونجز ہوتے ہیں نا یہ موومنٹ بھی نہیں کرتے, ایک ہی جگہ پہ ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمپل اینیملز کہا جاتا ہے. کچھ اینیملز ہوتے ہیں جو کہ کمپلیکس ہوتے ہیں, جو کہ جو ہے نا ایگ لیئنگ جو ہوتے ہیں, یا جیسے اب ہم ہیومنس ہیں ہم لوگ بھی میملز میں ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اینیملز کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کے مطابق خود کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اڈیپٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, پانی میں بھی پائے جاتے ہیں, خشکی میں بھی پائے جاتے ہیں, ایون کہ ہوا میں بھی پائے جاتے ہیں. برڈز جو ہیں وہ ہوا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نا. ہمارے فوڈ چین کا امپورٹنٹ حصہ ہیں, ڈفرینٹ لیولس پہ ایز اے کنزیومر کام کرتے ہیں, کیونکہ اینیملس اپنی خوراک خود نہیں بناتے, یہ کنزیوم کرتے ہیں پروڈیوسرز کو. ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے, اسی لیے وہ کاربن سورسز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, انہیں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ لیونگ انڈیپینڈنٹلی لیونگ یعنی کہ اکیلے رہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایز اے پیراسائٹ رہتے ہیں, ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. دو طرح سے ریپروڈیوس کرتے ہیں, سیکسولی بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں اور اے سیکسولی بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں. اور ہیومن بینگز کے لیے اور ہمارے ایکو سسٹم کے لیے اینیملز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اینیملز میں مختلف ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے, اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. یہ بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں ہر جگہ اور ہر طرح کے ہیبیٹیٹس میں موجود ہوتے ہیں. دو طرح کے گروپس ہوتے ہیں اس میں, انورٹیبریٹس اور ورٹیبریٹس. انورٹیبریٹس وہ جانور ہوتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی, اور ورٹیبریٹس وہ جانور ہوتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے. اب جو اینیملز ہوتے ہیں کچھ جنگلی جانور ہوتے ہیں, یعنی کہ قدرتی طور پہ ایک ہیبیٹیٹ کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ گھروں میں پالتے ہیں, جس کو ہم لوگ ڈومیسٹک اینیملز یا پیٹس بھی بولتے ہیں. اور اگر ہم لوگ ان کو گارڈنس کے اندر یا ہم نے پارکس کے اندر رکھنا ہو تو ہم ان کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ, کنٹرول ہیبیٹیٹ ان کو ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اب سب سے پہلا تو ہم لوگ انورٹیبریٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اگلا جو پھر لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ ورٹیبریٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. انورٹیبریٹس وہ ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی. انورٹیبریٹس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. ایک ہوتی ہے پوریفیرا. پوریفرا وہ ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی میں نا سوراخ ہوتے ہیں, پورز ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو اسپونجز بتایا ہے نا, یہ وہ ہوتا ہے پوریفیرا. یہ بہت زیادہ سمپل اینیملز ہوتے ہیں, ان کی بس ایک اوپننگ ہوتی ہے جو کہ ماؤتھ کی طرح کام کرتی ہے. یہ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں, وہاں سے اسی اوپننگ یعنی کہ ماؤتھ سے پانی انٹر ہوتا ہے, اور ایک ان کی بس اندر باڈی کیویٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بس وہ اپنی خوراک سے حاصل کرتے ہیں. پانی میں رہنے والے آرگینزمس ہوتے ہیں, اسپونجز اسی کے ایگزامپل ہوتے ہیں. ان کی باڈی کی طرف دو لیئرز ہوتی ہیں, پورس باڈی ہوتی ہے, سوراخوں والی باڈی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی پورز ہوتی ہیں, اور کوئی اسپیسیفک آرگن ان کا نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ ان کے اسپیشلائزڈ سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو فائل ہوتا ہے, آپ لوگوں نے ان کے نیمز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. پوریفرا ہے, سیلنٹریٹس ہے. سیلنٹریٹس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ اینیملز ہوتے ہیں جن کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں باڈی کی,
اور ان کے اندر نا اسٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں. اسٹنگ یعنی کہ ڈنگ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں نا ڈنگ, یہ جیسے اس کو کیا کہتے ہیں, بھیڑ کا بھی تو ہوتا ہے نا جیسے اسٹنگ, وہی بھیڑ سمجھتے ہیں نا. اور جنہوں پنجابی میں ڈبوک بھی بولتے ہیں ہم لوگ. خیر ویسے میں آپس کی بات ہے, جو انٹرسٹنگ ورڈ ہے نا ڈبوک, سیریسلی ایسا کوئی اور ورڈ انٹرسٹنگ ہے ہی نہیں. اور جو بہت زیادہ لڑائی کر ہوتا ہے نا, اس کو میں ایون کے گھر میں کبھی لڑائی میری امی مجھے کہتی ہے ڈبوک. تو خیر اچھا, جو سلنٹریٹس ہوتے ہیں ان کی اسٹنگنگ سیلس ان کے اندر ایک پایا جاتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ ایون کہ اپنے پرے کو, اپنے شکار کو یہ کل بھی کر سکتی ہیں اور پیرالائز بھی کر سکتی ہیں. جیلی فشز اسی کی ایگزامپل ہے سلنٹریٹس کی. جیلی فشز جو ہوتی ہیں سمندروں میں رہتی ہیں, سمپل آرگنز ہوتے ہیں, ان کا اسٹنگ بھی ہوتا ہے, ماؤتھ بھی ہوتا ہے, اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. ٹینٹیکلز یعنی کہ یوں سمجھ لے بہت سارے بازو ہوتے ہیں نا, برانچز طرح کا ہونا. آپ لوگوں نے دیکھی تو یہ نا جیلی فش, تو خود سمجھ جائیں پھر ٹینٹیکلز کیا ہوتا ہے. آگے بات کرتے ہیں ایک اور جو انورٹیبریٹس ہوتے ہیں نا, جن کے ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی, وہ ہوتے ہیں وارمس. وارم سمجھتے ہیں پنجابی میں جس کو ملپ بولتے ہیں. آج مجھے پنجابی بڑی یاد آ رہی ہے سیریسلی. اچھا, وارمس جو ہے اس کی ڈفرینٹ کائنڈس پائی جاتی ہیں. راؤنڈ وارمس بھی ہوتے ہیں, فلیٹ وارمس بھی ہوتے ہیں, اور ارتھ وارمس بھی ہوتے ہیں. وارمس کے اندر ایک یہ ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ان کو اگر آپ لوگ ان کا کوئی پارٹ کاٹ دینا تو یہ اپنا پارٹ خود ریجنریٹ کر سکتے ہیں. وارمس بہت سارے پیراسائٹ کی طرح بھی کام کرتے ہیں. جو پیٹ میں جو وارمس ہوتے ہیں نا, پیٹ کے کیڑے, وہ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں اور خوراک ہمیں سے حاصل کرتے ہیں. اچھا, ڈی کمپوزرس کی طرح بھی کام کرتے ہیں کہ جو مرا ہوا جو مادہ وغیرہ ہوتا ہے اور ڈیڈ میٹر ہوتا ہے نا, اس کو بھی ڈی کمپوز کرتے ہیں, اور ان کی گروتھ ہوتی ہے, بڑے لمبے لمبے بن جاتے ہیں. اس کے بعد آرتھروپوڈس. آرتھروپوڈس وہ ہوتے ہیں جن کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں. اور ان کا کیا ہوتا ہے, ایگزوسکیلیٹن ہوتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایگزوسکیلیٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے, ویسے جو اسکیلیٹن کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچ ہو تو اسی کو ہم لوگ اسکیلیٹن بولتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ ہماری باڈی کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے نا, اس کو ہم لوگ اسکیلیٹن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آرتھروپوڈز ہوتے ہیں نا, ان کے باہر والی جو باڈی ہوتی ہے نا, وہ ایک مطلب ہارڈ سی ہوتی ہے, تو وہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. اسی لیے ہم لوگ اس کو ایگزوسکیلیٹن بولتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کرنے والا جو اسکیلیٹن ہے نا, ان کی باہر جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. ان میں جو ہے نا آرتھروپوڈز میں 4 میجر گروپس آتے ہیں. ایریکنائڈز آتے ہیں یعنی کہ اسپائڈرز وغیرہ. کرسٹیشینز کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, یہ کیکڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں. انسیکٹس اس میں آتے ہیں. اس کے بعد ملی پیڈ اور سینٹی پیڈ. ملی پیڈ سینٹی پیڈ بہت زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں. کھجورا جو ہوتا ہے نا, وہ اسی کی وہی ہوتے ہیں, وہ ملی پیڈ سینٹی پیڈ. اس کے علاوہ بھی وہ ایک ہوتی ہے, وہ ایک اور اس کے بہت زیادہ اس کے بال ہوتے ہیں اوپر, ایک اور وہ کیڑا ہوتا ہے لمبا سا. اچھا, ان کے سینس آرگنز بھی ہوتے ہیں, یہ سیگمنٹڈ ہوتے ہیں, باڈی کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایگزوسکیلیٹن ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں نے بات کر لی ہے آرتھروپوڈز کی. ایک اور جو اینیمل جو کہ انورٹیبریٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مولسکا. مولسکا وہ ہوتے ہیں, ان کی بڑی سافٹ سی باڈی ہوتی ہے, اور ان کی سافٹ سی باڈی کے ارد گرد بڑا اسپیسیفک ایک شیل پایا جاتا ہے. یہ جو سنیلز ہوتے ہیں نا, وہ مولسکا میں آتے ہیں. سافٹ باڈیز ہوتی ہیں, ہارڈ شیل پایا جاتا ہے, زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں. سنیلز اور لوبسٹرز یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. اور کچھ مولسکا ایسے ہوتے ہیں جو کہ پرلز بناتے ہیں. سیپیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر موتی بنتا ہے نا, وہ مولسکا کی ٹائپ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایکائنوڈرمز, یہ وہ اینیملز ہوتے ہیں جن کی کانٹے دار سکن ہوتی ہے. ایکائنوڈرمز کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایکائنو کا مطلب ہوتا ہے اسپائنی. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ پانی میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے اندر جو ہے نا ایک واٹر ویسکولر سسٹم پایا جاتا ہے موومنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, واٹر کو سرو کرتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ واٹر کی جو ان کی ساری موومنٹ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپلس میں آ جاتا ہے سی کوکمبر, اسٹار فش اور برٹل اسٹار. ان کی باڈیز کے اوپر اسپائنس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ انورٹیبریٹس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. انورٹیبریٹس ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ کون کون سے ہوتے ہیں, ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے فوڈ چین کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہیں, ہمارے ایکو سسٹم کو اسٹیبل رکھتے ہیں. انسان اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. جو اسپونجز ہوتے ہیں نا, ان کو ساؤنڈ پروفنگ کے لیے اور واشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو وارمز ہوتے ہیں وہ ہمارے گھریلو جانوروں میں اور ہیومن بینگس میں مختلف قسم کی ڈیزیزز بھی کاز کرتے ہیں. انسیکٹس, مختلف قسم کے جو کیڑے ہوتے ہیں, وہ بہت ساری کراپس کے لیے
پیسٹ کی طرح بھی کام کرتے ہیں. بہت سارے ایسے کیڑے ہوتے ہیں ہماری کراپس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت یوزفل ہوتے ہیں. جیسے ہنی بی کی ایگزامپل ہے, شہد کی مکھی, وہ کتنی زیادہ یوزفل ہوتی ہے. لوبسٹرز یہ پرلز بناتے ہیں, اور ایون کہ لوبسٹرز کو خود لیبارٹری میں گرو کروایا جاتا ہے پرلز یعنی کہ موتی بنانے کے لیے. فوڈ ویب کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایکویٹک فوڈ ویب کا بھی ادھر سے جو خشکی پہ پائے جانے والے جتنے بھی انورٹیبریٹس ہوتے ہیں وہ ٹیریسٹریل فوڈ ویب کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں. ہمارا ایکو سسٹم سٹیبل رہتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے پورے کا پورا فوڈ چین یا فوڈ ویب ڈسٹرب ہو سکتا ہے. سوائل کی فرٹیلیٹی میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ والے جو انورٹیبریٹس ہوتے ہیں نا یہ ڈیکمپوزرس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. جیسے ارتھ فارم ہے وہ بھی ڈیکمپوزرس کی طرح کام کرتے ہیں. ڈیڈ آرگینک میٹر کو یہ توڑ دیتے ہیں, اس سے سوائل کی فرٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے. بہت سارے اینیملس جو کہ مر جاتے ہیں ان کے باڈیز کے اوپر یہ فیڈ کرتے ہیں اور ان کو مٹی کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اور اس طرح سے سوائل میں نیوٹرینٹس ایڈ ہو جاتے ہیں. پیراسائٹک انورٹیبریٹس, یہ وہ انورٹیبریٹس ہوتے ہیں جو کہ پیراسائٹ کی طرح کام کرتے ہیں, یعنی کہ ہیومنس یا جو مختلف اینیملس اور کراپس ہیں نا ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان میں سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان میں ڈیزیزز وغیرہ بھی کاز کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. پیراسائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ایکٹو پیراسائٹس اور ایک ہوتے ہیں انڈو پیراسائٹس. ایکٹو پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اوپر رہ کے ہی ساری خوراک حاصل کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. انڈو پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر رہتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں. انڈو پیراسائٹس میں ایگزامپل ہے وارمس کی, یعنی کہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. ایکٹو پیراسائٹس میں آ جاتے ہیں ٹیکس, مائٹس, لائس, جوئیں وغیرہ اور لیچز وغیرہ. یہ وہ ہوتی ہے جو کہ باڈی سے نا وہ سک کرتی ہے خون کو. ٹھیک ہے, تو ایکٹو پیراسائٹس اور انڈو پیراسائٹس یہ دو اس کے آپ لوگوں نے ٹائپس بھی اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو لانگ آ سکتا ہے کہ انورٹیبریٹس میں کون کون سے فائلہ پائے جاتے ہیں, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ سارے ایکائنوڈرمز, مولسکا, آرتھروپوڈز, وارمز, سیلنٹریٹس, بوریفرا, یہ سارے آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس میں ہم لوگ ورٹیبریٹس کی بات کریں گے, سارے وہ جانور جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. چلیں بھی, تب تک کریں آپ لوگ لیکچر کا ویٹ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج پہ لے کے جائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.